بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اولاد پر، آل پر۔ عیسیٰ ابن مریم کون تھے اور عیسیٰ ابن مریم پر کون کون سے معجزات ہوئے؟ دقیانوس کون تھا؟ تاریخ کے سب سے سرکش قوم یہودیوں نے جب اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تو جس رات عیسیٰ ابن مریم کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، اس رات ایسا کون سا معجزہ ہوا جس نے یہودیوں اور عیسائیوں کو قیامت تک شک و شبہ میں مبتلا کر دیا؟ ان کا یہ شک کفر میں کیسے بدل گیا؟ اور قیامت سے قبل ایسا کیا ہوا کہ تمام اہل کتاب حقیقت اور سچائی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں؟ تو ان سارے سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ بی بی مریم حضرت داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عیسیٰ پر مقدس کتاب انجیل نازل فرمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا فرمائے۔ سب سے پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ کا بغیر والد کے پیدا ہونا، اور آپ جیسے ہی پیدا ہوئے تو آپ نے کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا شخص کی آنکھوں پر جب آپ ہاتھ رکھ دیتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب کرتے تھے۔ پانی پر چلنا اور بہت سارے معجزات آپ کے ہاتھوں سے صادر ہوئے۔ ان تمام معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہودیوں کی اکثریت نے آپ کا انکار کیا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے۔ اپنی قوم کے سخت اور مخالفت والے رویے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہار نہیں مانی تھی اور دعوت تبلیغ کے کام میں ڈٹے رہے۔ آپ نے لوگوں کو شرک، سود، زنا، رشوت خوری اور کئی قسم کی برائیوں کو چھوڑنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کی نصیحت کی اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا، مگر یہودی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد تھے، آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے تھے۔ قرآن مجید میں انہیں حواری کہا گیا تھا۔ مفسرین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12 بتائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ شہر شہر جا کر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی اس شہرت کو دیکھا تو انہیں اپنے مذہب کے متعلق خطرہ محسوس ہوا۔ روایت میں ہے کہ اس زمانے میں فلسطین کے علاقوں پر پلانٹس نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جس کے پاس جا کر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی اور بادشاہ سے کہا کہ مسیح ناصری اپنے معجزات اور کرشمے دکھا کر روز بروز اپنے پیروکاروں کی تعداد بڑھا رہا ہے، اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو وہ ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لے گا اور ایک دن یہ سارے مل کر اس کی حکومت بن جائے گی۔ لہٰذا بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی دینے کا حکم سنایا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ دقیانوس نامی ایک شخص حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں شامل تھا اور وہ آپ سے ملتا رہتا تھا، لیکن وہ ایک منافق شخص تھا۔ دراصل وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کے بارے میں سب معلوم تھا کہ دقیانوس ایک منافق شخص ہے، مگر آپ رب العالمین کی مشیت پر شاکر تھے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کل صبح سے پہلے مجھے ایک شخص چند سکوں کے عوض فروخت کر دے گا۔ بادشاہ نے دقیانوس کو 30 درہم دینے کا وعدہ کیا، جس کے عوض اسے خود عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا تھا یا دوسروں سے کروانا تھا۔ لہٰذا دقیانوس نے یہود کے چند آدمیوں اور بادشاہ کے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور حضرت عیسیٰ کی قیام گاہ پر آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا۔ اس وقت وہاں آپ کے 12 حواری بھی موجود تھے
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے ایک چشمے سے نہا کر تشریف لائے ہوئے تھے اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، تو اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے روشن دان کے ذریعے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف جا رہے تھے تو دقیانوس یہ منظر دیکھ رہا تھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ کافی دیر تک وہ تعجب میں رہا تو اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید دقیانوس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دقیانوس کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے ساتھیوں نے یہی سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے، لہٰذا انہوں نے اسے پکڑ لیا، لیکن وہ چلا چلا کر انہیں یہ بتاتا رہا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، میں عیسیٰ کو قتل کرنے ضرور گیا تھا، لیکن اس کی بات کو کسی نے بھی نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ، تم نے ہمارے ساتھی دقیانوس کو قتل کر دیا ہے اور اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ سپاہیوں نے دقیانوس کو پکڑا اور اسے رسیوں میں جکڑ لیا اور اسے لے کر چلے، اور بادشاہ کے سپاہی اسے کہتے جاتے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مجنوں کو تندرست کرتا تھا، اب تو اپنے آپ کو اس رسی سے بھی نہیں نکال سکتا۔ اس پر وہ اس پر تھوکتے اور کانٹے پھینکتے، یہاں تک کہ وہ لوگ دقیانوس کو اس صلیب کے پاس لے گئے جس پر وہ حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد دقیانوس کی لاش اس صلیب پر لٹک رہی تھی۔ چنانچہ صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد جب لوگوں نے اسے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، جبکہ باقی سارا بدن دقیانوس کا تھا۔ یہودیوں نے کہا، اگر یہ شخص عیسیٰ مسیح ہے تو ہمارا آدمی دقیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ دقیانوس ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اور پھر یہودیوں کے درمیان ہی اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے گروہ کو یعقوبیہ کہتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور دوسرا گروہ نستوریہ کہلاتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور جبکہ تیسرا گروہ مسلمانوں کا ہے، جنہوں نے صحیح راہ اختیار کی کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جب تک اللہ نے چاہا تو وہ دنیا میں رہے، پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت سے قبل دوبارہ اس دنیا میں وہ بھیجے جائیں گے۔ عیسائی آج تک اس وہم میں مبتلا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، جبکہ حقیقت میں انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ لہٰذا آج سارے عیسائی صلیب کو پوجتے ہیں اور اس سولی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں۔ حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف آسمان پر زندہ اٹھایا گیا بلکہ ابھی بھی ان کی ایک لمبی عمر باقی ہے، جس عمر کو وہ اس دنیا میں آ کر پورا کریں گے، اور وہ وقت قیامت کا قریب ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن ضرور آنے والا ہے جب عیسیٰ ابن مریم حاکم اور عادل بن کر تمہارے درمیان نازل ہوں گے، اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، مال کی کثرت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اس وقت اتریں گے جب امام مہدی علیہ السلام نماز کی امامت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو آپ کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا اور آپ اپنے بدن پر ایک سرخ چادر اوڑھے ہوں گے، اور ایسا معلوم ہو رہا ہوگا جیسے آپ ابھی غسل کر کے آئے ہوئے ہوں، اور آپ کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے بالکل موتی کی طرح ٹپک رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کفر و شرک ختم ہو چکا ہوگا اور تمام لوگ ایک سچے دین پر جمع ہو جائیں گے۔ دجال کی ہلاکت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی اور پوری دنیا میں امن و امان چھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے اور پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔
یہ عقیدہ صرف مسلمان ہی نہیں رکھتے بلکہ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، مگر وہ کب، کہاں اور کیسے نازل ہوں گے اس کے بارے میں دونوں مذاہب کا الگ الگ نظریہ ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے اسلامی لٹریچر کو جاننے کے لیے میری چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔